اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، میرا نام عائشہ گل ہے اور میں اپنے چینل پیشنیٹ ٹیچر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا یہ چینل ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت کارگر ثابت ہوگا جو کہ اردو، انگلش اور اسلامیات کے لمبے لمبے پیراگراف اور بیسک مشکل کانسیپٹس اور مشکل الفاظ کو سمجھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ ویسے تو میں اسٹارٹ FA/FSC کی کلاسز سے لے رہی ہوں، لیکن اگر آپ کو ان فیوچر کسی بھی اور سبجیکٹ میں یا کسی بھی اور کلاس کے کسی بھی سبجیکٹ میں آپ کو کوئی دشواری پیش آ رہی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے لکھ سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ تعالی آپ کے مشکل کا حل تلاش کرنے میں آپ کی پوری مدد کروں گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر بکس ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمیں لیکچر کے لیے ویڈیو دیکھنے یا کچھ سننے کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ اصل میں تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ لسننگ افیکٹس مور۔ جتنا کہ ہم دیکھ کے اور پڑھ کے سیکھتے ہیں اس سے زیادہ ہم سن کے سیکھتے ہیں۔ میں آپ کو اس چیز کی مثال ایسے دے سکتی ہوں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ جب نیا بولنا سٹارٹ کرتا ہے تو کیا اس نے وہ الفاظ کہیں دیکھے ہوتے ہیں لکھے ہوئے یا وہ الفاظ اس نے کہیں پڑھے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ الفاظ اس نے اپنے ارد گرد سے سنے ہوتے ہیں اور یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو آئندہ اس کی آنے والی پوری زندگی کے لیے اس کے ذہن میں اور اس کے دل پہ نقش ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سننا زیادہ بہتر ہے کسی چیز کو پڑھنے، اس کو رٹا مارنے یا پھر اس کو دیکھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ میرا آج کے پہلے لیکچر کا موضوع ہے اسلامیات، اور اسلامیات جو ہے وہ اس کو پہلا لیکچر ہونے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ ایز اے مسلم ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی کام اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ رحمت شامل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس وجہ سے میں نے بہت سوچ سمجھ کے اپنا پہلا لیکچر اسلامیات میں اپلوڈ کرنے کا سوچا تاکہ میری اور آپ کی زندگیوں میں، ہماری پڑھائیوں میں، ہماری تعلیم میں اور ہماری دیگر معاملات میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ چلیں جی اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے پاس اسلامیات کی FA کی پارٹ 1 کی بک ہے جو کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی ہے، جس کا میں آج لیکچر آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر رہی ہوں، اور اس کا پہلا ٹاپک ہے بنیادی عقائد۔ بنیادی عقائد ہم بات جیسا کہ اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بات ہو رہی ہے بیسک کانسیپٹس کی۔ اب اسلام کے بنیادی عقائد، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں لفظ عقیدہ کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عقائد بنا ہے عقیدہ سے، عقیدہ کی جمع ہے، اور عقیدہ بنا ہے عقد سے۔ عقد کے معنی ہے پختہ گرہ باندھنا اور مضبوط عہد و پیما کرنا۔ اس کا تعلق انسانی دل سے ہوتا ہے۔ بیسکلی دین اسلام 2 بنیادی اجزاء پر مشتمل ہے، ایک عقائد اور دوسرا اعمال۔ عقائد وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے دل سے اور ہمارے نظریات سے جن کا تعلق ہوتا ہے، جبکہ اعمال جو ہیں وہ عقائد کا عملی پہلو ہیں۔ اب اعمال میں عبادات بھی شامل ہو سکتی ہیں، معاملات بھی ہو سکتے ہیں اور اخلاق بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ عقیدہ وہ نظریہ ہے جو انسان کے دل و دماغ میں ایسے گھر کر جائے کہ اس کا ہر عمل اسی کی عکاسی کرے، اس عقیدے کی عکاسی اس کا ہر عمل کرے۔ جیسے کہ اگر ہم ایک بیج بوتے ہیں، عقیدے کی مثال ایک بیج کی طرح کی ہے، اور جو عمل ہوتا ہے وہ اس بیج سے نکلنے والا پودا ہوتا ہے۔ جو خصوصیات بیج میں ہوں گی وہی خصوصیات اس پودے میں پائی جائیں گی۔ تو عقیدہ اور عمل ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ انسان کے جذبات پر اس کے عقائد کی حکومت ہے۔ اس طرح تمام جذبات و احساسات کو ہم دل سے تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نیک اور برے اعمال کا مرکز دل ہے، یعنی کہ ان کے الفاظ ہیں، ترجمہ: انسانی جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو تمام جسم درست رہتا ہے، اگر اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو تمام جسم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، بس جان لو وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں۔
اب بات کرتے ہیں کہ اسلام میں عقیدے کی کیا مزید کیا اس کی اہمیت ہے کہ جیسے اسلامی عقائد کو دل کی گہرائی سے مانے بغیر نہ تو اسلامی کردار پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی اسلامی سیرت تشکیل پا سکتی ہے، اور ان عقائد کو قرآن کریم میں ایمانیات کا نام دیا جاتا ہے، اور انہی ایمانیات کی وجہ سے مسلمانوں میں اعمال کی یکسانیت پیدا ہوتی ہے، وہ ایک جیسے اعمال کرتے ہیں، اور پھر اسی وجہ سے پوری امت مسلمہ میں ایک وحدت اور ان کے اندر ایک اتحاد اور ایک مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسلام کے بنیادی عقائد کی۔ اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں جنہیں قرآن کی اصطلاح میں اجزائے ایمان کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ایمان باللہ جس کو ہم توحید کہتے ہیں، دوسرا ایمان بالرسل جس کو ہم رسالت کہتے ہیں یعنی کہ رسولوں پہ ایمان لانا، تیسرا ایمان بالآخرت یعنی کہ آخرت پہ ایمان لانا، چوتھا ایمان بالملائکہ یعنی کہ فرشتوں پر ایمان لانا، ملائکہ کا مطلب فرشتے، اور نمبر 5 ایمان بالکتب اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں پر نازل کی ہے۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ارشاد فرمایا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ، یوم آخرت، فرشتوں، اللہ کی نازل کردہ کتاب اور اس کے انبیاء پر ایمان لائے، اور انہی ایمانیات کی تائید یا ان کا اقرار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں کیا۔ یہ وہ حدیث جو کہ آپ کو یقیناً یہ چیز یاد ہوگی کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ انسانی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمنوا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کو حق جانو اور مانو۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب آپ کو یقیناً لفظ عقیدہ کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا، اور اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں اور ان عقائد کا اسلام میں کیا مقام ہے، وہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں پہلے عقیدے یعنی کہ توحید کی۔ توحید کا معنی اور مفہوم پہلے جان لیتے ہیں۔ توحید کا لفظ وحدت سے نکلا ہے، اور توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور واحد جاننا، اور شرعی اصطلاح میں توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کو ایک اور واحد ماننے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اس کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور یہ بات دل سے مان لی جائے، زبان سے اقرار کر لی جائے کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ جیسا ہے اس جیسا کوئی نہیں، اور وہ جو کر سکتا ہے اس کی طرح کا کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کائنات کا وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہ رب العالمین ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ وہ قیوم ہے، وہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، وہ اپنی ذات میں پورا ہے، کامل ہے، اور اس کی ہر صفت اس کا کمال ہے، اور وہ اسی کا ہی کمال ہے، اور یہی عقیدہ توحید ہے۔